آئیے بڑھتے ہیں ایکسرسائز کے دوسرے سوال کی طرف۔ اس سوال میں ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ مندرجہ ذیل الفاظ و محاورات کو اپنے جملوں میں استعمال کریں، یعنی نیچے دیے ہوئے الفاظ اور محاورات کے ہم نے جملے بنانے ہیں۔ تو پہلا لفظ اس میں کیا ہے؟ کشادہ پیشانی۔ تو اس کا ہم جملہ بنائیں گے کہ مرزا غالب اپنے دوستوں سے کشادہ پیشانی کے ساتھ ملتے تھے۔ آئیے اب بڑھتے ہیں اگلے لفظ کی طرف۔ اگلا جو لفظ ہے وہ ایک محاورہ ہے، اور وہ محاورہ ہے باغ باغ ہونا۔ باغ باغ ہونا جس کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ خوش ہونا۔ تو اس کا جملہ آپ آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں کہ کسان اپنی فصلوں کو لہلہاتے دیکھ کر باغ باغ ہو گیا، کیونکہ باغ باغ ہونا کا مطلب تو یہی ہے، خوش ہو جانا۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے لفظ کی طرف۔ یہ لفظ آپ اپنی کتاب پہ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ لفظ ہے مخلص۔ مخلص۔ اگرچہ اس سوال میں معنی نہیں پوچھے گئے، لیکن ہم آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے جا رہے ہیں، آپ کو گائیڈ کرتے جا رہے ہیں۔ مخلص کا مطلب ہوتا ہے جس میں خلوص ہو، اسے کہتے ہیں مخلص۔ تو اس کا آپ جملہ بنا دیں گے کہ اس زمانے میں مخلص اور باوفا لوگ کم کم ہی ملتے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں اس سے اگلے لفظ کی طرف۔ اگلا لفظ آپ دیکھ سکتے ہیں گردش روزگار۔ گردش روزگار۔ ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ روزگار کے دو تلفظ ہوتے ہیں۔ عام طور پہ لوگ اسے روزگار کہتے ہیں، لیکن اسے روزگار بھی پڑھا جاتا ہے۔ اگر آپ ڈکشنری دیکھیں گے تو اس میں آپ کو رے پر پیش بھی ملے گی اور رے پر زبر بھی ملے گی، دونوں طرح کے اعراب آپ کو ملیں گے۔ ایک بات آپ کو اور بتائیں اس حوالے سے کہ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزگار کا مطلب ہے کوئی نوکری، کوئی روزی، کوئی کمانے کا ذریعہ، لیکن روزگار کا ایک اور معنی ہے، اور وہ ہے دنیا یا زمانہ۔ تو یہاں یہ لفظ اس معنی میں استعمال ہوا ہے۔ گردش روزگار، اس کا مطلب ہے زمانے کی گردش، وقت کا چکر جو بادشاہوں کو فقیر کر دیتا ہے، فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ وقت بڑی ظالم شے ہے، تو اسی شے کا ذکر کیا گیا ہے اس لفظ میں، اور یہ لفظ ہے گردش روزگار۔ تو ہم اسی کے مطابق اس کا آپ جملہ بنائیں گے کہ گردش روزگار اسے محل سے جھونپڑی میں لے آئی ہے۔ پھر ہم دہرا دیں کہ گردش روزگار اسے محل سے جھونپڑی میں لے آئی ہے۔ روزگار کے ہم نے معنی بیان کیے، اس کا معنی ہے زمانہ۔ ایک شعر بھی ہمیں یاد آ گیا فیض احمد فیض کا کہ دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، تجھ سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے۔ تو یہاں روزگار زمانے کے معنی میں، دنیا کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ تو آپ یہ جملہ بھی نوٹ کر لیں اور یہ شعر بھی نوٹ کر لیں۔ آئیے بڑھتے ہیں اس سے اگلے لفظ کی طرف۔ اپنی کتاب پہ آپ اگلا لفظ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ لفظ ہے سیر ہو جانا۔ سیر ہو جانا۔ تو اردو بھی دیگر زبانوں کی طرح بڑی دلچسپ زبان ہے۔ سیر کا ایک مطلب تو ہوتا ہے گھومنے پھرنے جانا، یہاں یہ لفظ اس معنی میں نہیں آیا۔ پہلے تو ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ ہے محاورہ، ٹھیک ہے، سیر ہو جانا۔ تو سیر کہتے ہیں آسودہ کو، فل ہو جانے کو، کسی چیز کے فل ہو جانے کو یا فل ہو جانے کو کہتے ہیں سیر، ٹھیک ہے۔ تو سیر ہو جانے کا مطلب ہوتا ہے طبیعت کا بھر جانا، آسودہ ہو جانا، فلفلنس کو کہتے ہیں، انگریزی میں سے کہتے ہیں فلفلنس۔ آئیے اب ہم اس کا مطلب سمجھنے کے بعد اس کا جملہ بناتے ہیں۔ اس کے جملے میں ہم یہ لکھیں گے کہ امی کے ہاتھ کا کھانا کھا کر میری طبیعت سیر ہو گئی۔ کیوں سیر ہو گئی؟ کیونکہ امی اتنا مزیدار کھانا بناتی ہیں، بندہ کافی سارا کھانا کھا جاتا ہے تو طبیعت سیر ہو جاتی ہے، فلفلنس کا احساس ہوتا ہے۔ تو اس جملے کو ہم ریپیٹ کر رہے ہیں، امی کے ہاتھ کا کھانا کھا کر میری طبیعت سیر ہو گئی۔ تو یوں ہمارا یہ سوال یعنی ان الفاظ اور محاورات کے جملے بنانے کا مکمل ہو گیا، پلس اس کا یہ تھا کہ ہم نے آپ کو اس کے معنی بھی سب بتا دیے۔ امید ہے آپ کو اسے سیکھنے کا موقع ملا ہوگا۔ آئیے اب بڑھتے ہیں اس سے اگلے سوال کی طرف۔ آئیے بڑھتے ہیں اس سلسلے کے آخری لفظ کی طرف۔
یہ لفظ آپ اپنی کتاب پر دیکھ سکتے ہیں. یہ ایک محاورہ ہے، زمین میں گڑ جانا. زمین میں گڑ جانا. زمین میں گڑ جانا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے بہت زیادہ شرمندہ ہونا، پانی پانی ہونا. آئیے اب اس کا جملہ بناتے ہیں. اس کے جملے میں آپ یہ لکھیں گے، چوری پکڑے جانے پر وہ شرم کے مارے زمین میں گڑ گیا. ہم اس کو ریپیٹ کر دیتے ہیں، چوری پکڑے جانے پر وہ شرم کے مارے زمین میں گڑ گیا. اس سلسلے کے جتنے بھی الفاظ اور محاورات تھے ان کے ہم نے جملے بنائے اور ان کے معانی بھی ہم نے آپ کو پلس کے طور پر بتائے. امید ہے آپ کو اس سلسلے سے سیکھنے کا موقع ملا ہوگا.